السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام 365 میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ کے خلوص کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم شعبان سے متعلق فضائل، اہمیت اور شب برات کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں تمام امور کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام سے اس رات سے متعلق روایات موجود ہیں۔ پورے مہینے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس کی فضیلت کے لیے ایک یہ حدیث ہی کافی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اس مبارک مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے۔ گویا شعبان کا مہینہ رمضان کا ایک مقدمہ ہے، تمہید ہے، رمضان کی تیاری ہے کہ اسی مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور جو مشہور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ میرے رجب میں، میرے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اتنی عمر دے دے کہ ہم رمضان کو پا لیں، رمضان تک پہنچ جائیں۔ تو شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بزرگ صحابہ ساتھی اس مبارک مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کا اہتمام کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اپنی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے تاکہ غربا اور مساکین رمضان سے پہلے رمضان کے لیے اچھے طریقے سے ان کے لیے وسائل پیدا ہو جائیں کہ وہ روزے رکھ سکیں۔ نصف شعبان یعنی 15ویں شب، اس کے بارے میں حضرات صحابہ کرام سے بہت ساری روایات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب نوشتہ وفات لکھا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اور جب اس سے یہ بھی معلوم ہو، علماء نے فرمایا، محدثین نے، کہ جب آدمی کا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے، اس کا نوشتہ موت لکھا جا رہا ہے اور وہ اعمال صالحہ کی حالت میں ہے، تو قوی امید ہے کہ اس حالت میں دیکھ کر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر، اچھے اعمال پر ہوگا۔ قرآن کریم میں اس رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، یعنی برکتوں والی رات جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کو لیلۃ البراءہ، براءت کے معنی نجات کے ہیں، رہائی کے ہیں، کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں شب کو میرے گھر تشریف لائے اور میری باری تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر نکل گئے، تو مجھے بڑا رشک سا ہوا کہ میری باری تھی اور میرے دل میں آئے کہ شاید کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع یعنی جو بقیع قبرستان ہے وہاں پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت فرمائی اور پھر واپس تشریف لائے۔ مجھ سے پوچھا کہ عائشہ، کیا بات، تمہارا سانس پھول رہا ہے، میں واپس آ گئی تھی۔ تو انہوں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں سمجھی کہ آپ کہیں اور کسی اور کے گھر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس رات جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے کہ یہ برکتوں والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔
اس زمانے میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا، جس قبیلے کے لوگوں کے پاس سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ ایک مثال سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ بکریاں پھر ان کے کتنے بال، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اس رات میں مغفرت کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ، میں نہیں جانتی اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے جتنے لوگ اس سال پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور اعمال صالحہ اٹھائے جاتے ہیں اور رزق اتارا جاتا ہے۔ تو لوح محفوظ میں تو تقدیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے، لیکن اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو دنیا میں آنا ہے، کتنے لوگوں کو اس دنیا سے جانا ہے، کس کے لیے کتنا رزق اتارنا ہے، اور کس طرح اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ لوگ کریں گے۔ تو یہ سارے فیصلے اس رات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے 15ویں شعبان کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی پریشان حال پریشانی میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور بندہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ غروب شمس سے یعنی مغرب سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک یہ رات باقی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعبان کی 15ویں شب ایک فضیلت والی رات بنائی ہے، جس کے اعمال ہیں کہ رات کو عبادت کے لیے جاگنا۔ یہ ایک مقدس رات ہے، نہ کہ کوئی تہوار، اور اس رات میں کثرت سے عبادت کرنا، نماز اور اسی طریقے سے ذکر و تلاوت اور خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا، کہ گویا کہ سال کا بجٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں، اور بجٹ میں دعاؤں سے ترمیم ہو جایا کرتی ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے، پوری سال کا رزق اتارا جاتا ہے اس رات میں، اور اسی طریقے سے کتنے لوگ اس دنیا میں آنے ہیں، کتنے لوگ اس دنیا سے جانے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور اس کی وجہ بتلائی کہ جب میرا عمل پیش ہو اللہ کے ہاں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طریقے سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جس وجہ سے اس کا نام لیلۃ البراءہ، براءت کی رات، نجات کی رات۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، اور اسی سے معلوم ہوا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں قبرستان گئے اور لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ بھی اس رات سے ثابت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ لیکن اگر زندگی میں، جیسا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زندگی میں اگر ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا کہ قبرستان چلے گئے اور مغفرت کی دعا مانگ لی، تو اس سنت پر عمل ہو جائے گا، نہ کہ میلہ لگانا، چراغاں کرنا اور ہر طرح کی بدعات کے اندر مبتلا ہونا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر خاموشی سے جتنی نفلی عبادت ہو سکتی ہے، تہجد کا اہتمام ہو، صلاۃ التسبیح پڑھنا ہو، قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت ہو، ذکر ہو، دعائیں ہوں، ان چیزوں کے اندر لگنا، اور دوسرے دن کا روزہ رکھنا۔ تو یہ اعمال شب برات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، سوائے چند لوگوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں چند لوگوں کو مستثنیٰ کیا کہ کچھ گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ ان گناہوں سے اگر توبہ نہ کریں
ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، پیچھے نہ ہٹیں، تو وہ اس رات کی برکتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو مستثنیٰ کیا کہ چند محروم لوگ ایسے ہیں، ان کے گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ان گناہوں میں پہلا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فضیلتیں بتلائیں کہ یہ رحمتوں والی، برکتوں والی، مغفرت والی رات ہے، لیکن شرک کے گناہ سے اگر کسی نے توبہ نہ کی تو اس کی کوئی مغفرت نہیں اس رات کے اندر۔ اسی طریقے سے دوسرا گناہ فرمایا عاق الوالدین، جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، والدین کو اپنے کسی عمل سے دکھ دینے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مستثنیٰ کیا کہ یہ شخص بھی اس رات کی برکات سے اور مغفرت سے محروم ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہوں تو ان کو منا لینا، ان کی خدمت کرنا، اور اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص ذلیل ہے، بدبخت ہے، جس کے والدین یہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کر اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنے لیے جنت کا ٹھکانہ نہ بنوا لے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں اور وہ ان کو دکھ دینے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے، تو وہ بھی اس رات کی فضیلت برکات سے محروم ہے۔ تیسرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر بغض و کینہ ہے، لا تباغضوا، آپس میں دلوں کے اندر بغض مت رکھو۔ بغض کسے کہتے ہیں کہ ایک انتقام کا جذبہ، کسی سے کسی بات پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور انتقام کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن دل کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ پھر اس کے ذریعے جب دل میں بغض ہوتا ہے تو غیبت بھی ہوتی ہے، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، اس کے غم پر خوشی بھی ہوتی ہے، بہت سارے گناہ اس سے جنم لیتے ہیں۔ تو بغض اور کینہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ نہ شب برات میں اس کی مغفرت ہے اور نہ شب قدر میں اس کی مغفرت ہے۔ چوتھا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدمن الخمر، یعنی شراب کا عادی ہے، جو ہر وقت نشے کے اندر، شراب کے اندر دھت رہتا ہے، اگر اس نے بھی اس گناہ سے توبہ نہ کی، اس گناہ سے پیچھے نہ ہٹا، تو شب برات کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرت سے وہ بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جو ہمارے لیے اس شب برات کی فضیلتیں ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ براعت، نجات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ کوئی مبتلا پریشان ہے، اللہ سے اس رات میں مانگے، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس رات میں مانگے، کوئی گناہ گار ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ سے اس رات میں مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے دن روزہ رکھنا، اور اگر ممکن ہو احتیاط کے ساتھ قبرستان جانا، کسی گناہ میں، بدعت میں نہ پڑنا، تو پھر قبرستان جانے کی اجازت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ ایک، مغرب کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک یہ عبادت کا وقت ہے، تو اس میں جتنی عبادت ہو سکتی ہے، نمازوں کا بھی اہتمام ہو، نوافل کا بھی اہتمام ہو، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور جو صدقہ آدمی کر سکتا ہے اس کا اہتمام ہو۔ نمبر 2، اگر ممکن ہو احتیاط کے ساتھ قبرستان جا کر دعائے مغفرت کرنا اپنے مرحومین کے لیے۔ تیسرا عمل، 15ویں کا روزہ رکھنا۔ یہ 3 اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند احادیث سے ثابت ہیں، اور جن گناہوں کا بتلایا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، شرک، والدین کی نافرمانی، دل کے اندر بغض، اور جو گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں بتلائے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان گناہوں سے پکی توبہ کرنا، شرک سے توبہ کرنا، والدین کی نافرمانی سے توبہ کرنا، شراب کے نشے سے توبہ کرنا،
اور بغض و کینے سے توبہ کرنا، دل میں بغض و کینے سے توبہ کرنا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رات کی فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طرح طرح کی بدعات، رسومات، خرافات، آتش بازی وغیرہ، ان تمام امور سے اللہ تعالی ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گناہوں کی وجہ سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے، بالخصوص ان گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل سے زیادہ لوگ مستفید ہوں تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔